اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل عزیز بٹ۔ ناظرین، آج میں آپ کو آج سے چند روز قبل لاہور تھانہ چونگ کے علاقے میں مرڈر ہونے والے امیر بلاج ٹیپو کے خاندان اور اس کے قتل کی وجوہات بیان کرنے والا ہوں، اور میں یہ بھی بیان کرنے والا ہوں کہ وہ ایک خوبرو نوجوان جس نے کبھی کسی کے ساتھ ٹیڑھی بات نہیں کی تھی، یہ میڈیا پہ ہم سن رہے ہیں، تو اس کو کیوں بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اس کی وجہ کیا بنی، یہ قتل کی وجوہات تھیں کیا۔ اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنے والا ہوں کہ یہ ٹیپو ٹرکا والا سے کتنے سال پہلے یہ دشمنی کس وجہ سے شروع ہوئی، اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا، پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، لاہور کی تاریخ بتاؤں گا، اور یہ گینگ وار یہ شروع کیسے ہوئی، یہ گینگ بٹے کیسے، اور پھر یہ وار شروع کیسے ہوئی۔ اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتاؤں گا جو ابھی تک کسی چینل پہ یا کسی جرنلسٹ نے یہ رپورٹ نہیں کی۔ امیر بلاج، مقتول امیر بلاج، ان کے والد مرڈر ہوئے، ٹیپو ٹرکا والا، ٹیپو ٹرکا والے کے والد بلا ٹرکا والا وہ مرڈر ہوئے، بلا ٹرکا والے کے والد وہ مرڈر ہوئے، اور ان کے والد بھی مرڈر ہوئے۔ اور یہ کہاں کہاں ہوئے اور کس طرح ہوئے، یہ میں سارا آج آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرا چینل کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ اور شروع کرتے ہیں کہ امیر بلاج کا مطلب یہ چند ماہ پہلے جو مرڈر ہوا، چند دن پہلے جو مرڈر ہوا، اس کی بجائے ہم پیچھے خاندان میں چلے جاتے ہیں۔ ان کے لاہور میں ایک گڈس ٹرانسپورٹ کمپنی تھی چھوٹی سی، جس کو بلا ٹرکا والا کے والد جو ہے وہ رن کرتے تھے۔ اچھا، ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، وہ رن کرتے تھے۔ وہ اس وقت ٹانگے ہوتے تھے، گاڑیاں موٹر سائیکلیں نہیں ہوتی تھیں۔ وہ جا رہے تھے لکشمی چوک کے قریب ٹانگے پر، انہیں گوال منڈی کے رہائشی جو ابھی بھی موجود ہیں ان کو ہڈی بٹ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ گوال منڈی کے مقیم ہیں، ہڈی بٹ ان کا نام ہے۔ ان کا بھی گینگ اور کرمنل مطلب فیملی میں بہت نام سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی کافی لوگوں کو نہ صرف موت کے گھاٹ اتارا ہوا ہے بلکہ مطلب زخمی بھی کیا ہوا ہے، تو شاید ان کی وجہ شہرت یہی ہے۔ ہڈی بٹ کے جو تھے دادا، انہوں نے بلا ٹرکا والے کے والد کو معمولی سی رنجش پر چھریوں کے پے در پے وار کر کے قتل کر دیا تھا۔ یہ لاہور کا واقعہ نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے جو والد قتل ہوئے تھے، ان کے جو والد تھے وہ بھی مرڈر ہوئے تھے۔ وہ امرتسر میں کسی سکھ نے انہیں مرڈر کیا تھا، یعنی کہ بلا ٹرکا والے کے جو دادا تھے وہ بھی مرڈر ہوئے تھے، اور انہیں امرتسر میں سکھ نے قتل کیا تھا۔ امرتسر میں ہی واقعہ جاتی امرا ہے جہاں کے شریف برادران ہیں، اور ان کی وہاں سے ریلیشن شپ دونوں فیملیز کی چلتی آ رہی تھی۔ اب جب ان کے والد مرڈر ہو گئے تو وہ بلا ٹرکا والا کے والد جو ہے وہ لاہور آ گئے پارٹیشن کے بعد، اور لاہور میں انہوں نے اپنا مطلب کاروبار شروع کر دیا۔ جب کاروبار شروع کر دیا تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ہڈی بٹ کے دادا نے ان کو قتل کیا تھا۔ اب جب وہ قتل کیا تو بلا ٹرکا والا نے ان سے کیسے انتقام لیا، انہیں سزا ہو گئی، اس بندے کو سزا ہو گئی 25 سال قید کی۔ 25 سال قید کی سزا ہوئی، جس میں سے کٹ کٹا کے 12-14 سال بنتے ہیں۔ وہ 14 سال اس نے کاٹے اور وہ باہر آ گیا۔ جب وہ باہر آ گیا تو وہ جب باہر آیا تو وہ علیل تھا۔ باہر آنے کے بعد وہ ہاسپٹلائزڈ ہو گیا، میو ہاسپٹل لاہور میں وہ زیر علاج تھا۔ تو بلا ٹرکا والے کو پتا چلا کہ وہ میرے باپ کا قاتل جو ہے وہ ادھر زیر علاج ہے، اور مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو پیسے دے کے مینیج کر کے زہر کا انجیکشن لگوایا تھا اور اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب ان کا جنازہ ہو گیا اور
اینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ جنازے کے فوراً بعد جب وہ چلے گئے مطلب انہیں دفنا دیا گیا تو ان کے بدلے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی. بلا ٹرکاں والے نے ان کی قبر کو کھلوا کر ان پہ تیزاب کی بالٹی اس ڈیڈ باڈی پر انڈیل دی تھی اور قبر بند کروا دی تھی. یہ واقعہ ہے ہڈی بٹ کے دادا کا اور یہ واقعہ کیا ہے امیر بلاج ٹیپو مقتول کے دادا نے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بلا ٹرکاں والا جو تھے ان کا مرڈر کیسے ہوا؟ ان کا مرڈر ایسے ہوا کہ اس وقت بلا ٹرکاں والا جو ہے وہ شہر کے معزز ترین آدمی جو ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا اور جب شمار ہوتا تھا تو لوگوں کے مسئلے مسائل بھی وہ حل کرتے تھے. پولیس آفیسرز ان کے دوست تھے جن کے ساتھ وہ مطلب بڑا کمفرٹیبلی فیل کرتے تھے اور ان کے ساتھ ان کا روز کا ملنا جلنا تھا. بلا ٹرکاں والے نے یہ کیا کہ بلا ٹرکاں والے کے ٹیپو جو تھے ان کے برخودار ٹیپو کے جو دوست تھے نیفا، ایک بھائی نیفا اور ایک شفیق شیکا، نیفا بابا اور شیکا بابا، یہ دو بھائی تھے. یہ ٹیپو کے مطلب دوست تھے. یہ ڈیرے پہ آتے جاتے تھے. بلا ٹرکاں والے سے ان کی شناسائی تھی. بلا ٹرکاں والا ضلع کچہری میں کسی عدالت مقدمے میں پیش ہونے گئے تو امیر الدین ایک شخص تھا جو نوجوان باڈی بلڈر تھا اور کریم پارک کا رہنے والا تھا. ان سے ان کی کوئی تلق کلامی ہو گئی اور اس نے ان کے ساتھ بلا ٹرکاں والے کے ساتھ کافی مس بہیو کیا. امیر الدین ایک باڈی بلڈر اور خوبرو جوان تھا. اب میں آپ کو اینڈ پہ جا کے بتاؤں گا کہ وہ کون تھا. وہ خوبرو جوان تھا. اس کو جب انہیں پتہ چلا ٹیپو کو، اور ٹیپو نے اپنے دوستوں سے بات کی کہ اس طرح میرے والد سے امیر الدین نے بدتمیزی کی ہے، تو نیفا جو ہے وہ اس وقت کرمنل گینگ ایک چلا رہا تھا. اس نے فوری طور پر اس کو فون کیا اور برا بھلا کہا. اس نے بھی آگے سے نیفا کو گالیاں شالیاں دیں. جب گالیاں شالیاں دیں تو بات تو بڑی بڑھ گئی. ایک شادی میں امیر الدین گیا ہوا تھا. اب آپ نے یہ چیک کرنا کہ ایک شادی میں گیا ہوا تھا تو نیفے نے اور اس کے بھائی شیکے نے دونوں نے جا کے اس کو شادی میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا، جس میں نہ صرف کہ امیر الدین قتل ہو گیا بلکہ 4 اور لوگ بھی ان کے ساتھ قتل ہو گئے. جو ان کا ایک کوئی دوست تھا، کوئی کویت سے آیا ہوا تھا، ایک وہ تھا، اور اس طرح 3-4 لوگ کٹھے قتل ہو گئے. یہ باب یہاں ختم نہیں ہوا. جب وہ قتل ہو گئے تو اس کے بعد جو نیفا تھا وہ پرچہ درج ہو گیا. پرچے درج میں بلا ٹرکاں والا نے ٹیپو پر بھی نامزد FIR تھی، اس کو بے گناہ کرا لیا، اور نیفا بابا جو ہے وہ ان کی ضمانت وہ مفرور رہے. وہ جب مفرور رہے تو وہ چلے گئے جمرود، اور وہ ان سے پیسے منگواتے تھے کہ ادھر پناہ گزیر تھے اور وہ ان سے پیسے منگواتے تھے کہ ہمارا ادھر خرچہ نہیں چل رہا تو آپ ہمیں ہمارا خرچہ ادھر بھیجا کریں. انہوں نے ایک ٹائم پہ آ کے پیسے دینا بند کر دیے. جب پیسے بند کیے تو وہ لاہور آ گیا. لاہور آیا تو اس نے کسی کے ذریعے ٹیپو کو میسج بھیجا کہ آپ مجھے پیسے جو ہے نا وہ بھجوا دیں تاکہ میں یہاں سے مطلب اخراجات کر سکوں. ٹیپو کے انکار پر وہ ان کے خلاف ہو گئے باپ بیٹے کے، اور انہوں نے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں یہ تہیہ کر لیا کہ ان 2 باپ بیٹوں کو جان سے مار دینا. اب جب یہ طے ہو گیا تو ایک اینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ ایک وقت میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ یہ گاڑی میں جا رہے تھے دونوں باپ بیٹا، تو اس وقت وہ ان کو مارنے لگے. تو پھر نیفے نے اس کو اپنے بھائی کو یہ کہہ کے روک دیا کہ ٹیپو کی گود میں امیر بلاج ہے جو اس وقت 1.5 سال کا تھا شاید، تو اس لیے یہ بچہ جو ہے مجھے بڑا پیارا ہے، یہ میری گود میں بھی کھیلتا رہا ہے، تو اگر انہیں ماریں گے تو بچے کے ساتھ بھی ظلم ہو جائے گا. یہ بچہ اس وقت بھی بچ گیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ دونوں بھی بچ گئے تھے. پھر اگلی مرتبہ تو یہ دونوں اکٹھے نہ ہوئے. صبح کے ٹائم فجر کے بعد باہر ماشکی سے پانی کا چھڑکاؤ کروا رہے تھے بلا ٹرکاں والے کے مطلب دماغ میں کوئی کسی ڈر نام کی یا دشمنی نام کی چیز کو وہ کچھ سمجھتے نہیں تھے، بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری دلیر تھے. تو انہوں نے آ کے کلاشنکوف کی 75 گولیاں
صبح کے ٹائم فجر کے ٹائم ان کو ماری بلا ٹرکا والے کو اور وہ موقع پہ ہی دم توڑ گئے. یہ بلا ٹرکا والے کی سٹوری ہے. اب نیفا بابا جو ہے ٹیپو ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا. نیفا بابا کو گوگی اور ٹیفی یہ دونوں نے چھتر چھایا دی اور اس کو دبئی فرار کرا دیا, اور جب دبئی فرار کرا دیا تو اس کے اخراجات بھی پورے کرنے لگ گئے اور ان کے کیسز بھی کلیئر کرانے کی کوشش کرتے رہے. جب وہ کیسز کلیئر کرانے کی کوشش کرتے رہے تو اب ٹیپو کو اس بات کا رنج تھا کہ میرے باپ کے قاتلوں کو یہ جو ہے پروٹیکشن دے رہے ہیں. اچھا, مختصر یہ کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ٹیپو نے مختلف مطلب بدلے کی آگ میں تو ڈیفینیٹلی وہ بھی جل رہا تھا. جب وہ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا تو اس نے بذریعہ پولیس نوید سعید, وہ بھی ہلاک ہو چکے ہیں, قتل ہو چکے ہیں, بذریعہ پولیس نوید سعید کے کراچی ایئرپورٹ سے نیفا بابا کو گرفتار کروایا اور مبینہ طور پر ریپورٹڈلی, یہ کیونکہ مجھے اندازہ نہیں ہے, کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ خود اس کی آنکھ میں گولی ماری نیفے بابے کی ٹیپو نے, ٹرکاں والے نے. اب یہ وہ تو باب ختم ہو گیا. اب یہ دونوں کی دشمنی جو ہے وہ چل نکلی, گوگی تیفی اور ٹیپو کی. ٹیپو یہ دشمنی کو مطلب ظاہری بات اپنے گلے تو ڈال بیٹھا تھا پر نبھا بھی رہا تھا. ٹیپو کو اس بات کا رنج تھا. ایک پولیس افسر کی انٹری ہوتی ہے, اس کا نام ہوتا ہے چودھری شفقات, وہ بھی مطلب وفات پا چکے ہیں. چودھری شفقات جو ہے وہ بلا ٹرکا والے کے دوست ہوتے ہیں. ٹیپو نے چچا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. ایک دن چودھری شفقات ٹیپو کو قلعہ گجر سنگھ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر بلاتے ہیں کہ آپ نے میرے پاس آنا ہے, اور وہاں پہ آلریڈی تیفی بٹ موجود ہوتے ہیں. تیفی بٹ کی ریکویسٹ تھی کہ آپ میری ٹیپو سے صلح کروا دیں. تو جب ٹیپو کو نہیں یہ پتا ہوتا کہ وہ صلح کرنے جا رہا ہے تو چودھری شفقات کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ آپ ان سے آپس میں صلح کر لیں, اور یہ وہ ٹیپو اس پہ بھڑک اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ صلح نہیں کروں گا, اور وہ اٹھ کے آ جاتے ہیں اور تھوڑی تلک کلامی بھی ہوتی ہے تیفی اور ٹیپو کے درمیان. تو تیفی بٹ یہ کہتے ہیں کہ میرے پستول کی گولی سے ہی تم مرو گے. یہ سٹوری ہے. اب ٹیپو بزنس کر رہا ہے دبئی میں, وہ آتا جاتا ہے لاہور ایئرپورٹ پہ. ایک دن وہ آتا ہے, خرم نامی ایک بندہ جو اس کو شوٹ کر دیتا ہے ایئرپورٹ پہ, ایک ہی گولی مارتا ہے, اور وہ پسٹل وہ ہوتی ہے جس کی گولی اس میں بلٹ جو ہے وہ ہوتی ہے جو اندر جا کے جسم میں جا کے بلاسٹ ہوتی ہے, تو وہ ایک ہی گولی کافی تھی. تو وہ نہ اندر جا کے بلاسٹ ہو گئی گولی, اور ٹیپو کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی. پر ہاسپٹل والے یہ کہتے رہے کہ ہم تھوڑی دیر سسٹین کریں گے تاکہ ادھر کوئی ہنگامہ نہ برپا ہو جائے, اور تھوڑی پرولونگ کرتے رہے وہ اس کو. جب وہ ٹیپو, اب خرم کون تھا؟ خرم وہ بندہ تھا جس کے بھائی کا مرڈر ہوا تھا, اور جو قاتل تھے ان کو سپورٹ ٹیپو کر رہا تھا. گوگی وغیرہ نے خرم کو ڈھونڈا, تیفی وغیرہ نے, اور اس کو وہ پستول دیا. تیفی نے اپنا, اور اس پہ پرچہ درج کرا دیا کہ میرا پسٹل چوری ہو گیا, اور پھر اسی تیفی کی گولی سے ہی ٹیپو کا قتل ہوا. پھر اس کے بعد تیفی اس مقدمے میں بھی بے گناہ ہو گئے, اور پھر وہ سپرداری پر انہوں نے پسٹل بھی واپس لے لیا. اب یہ ایک پڑھے لکھے نوجوان جو لندن اور دبئی میں پڑھ رہے تھے, یعنی کہ امیر بلاج ٹیپو, واقعی لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی مطلب اللہ سے ڈرنے والے اور عاجز سا لڑکا تھا. اس عمر میں بھی عاجز تھا اور رحم کرنے والا تھا لوگوں پہ, لوگوں کا سہارا تھا بے سہاروں کا. یہ سب ٹھیک کہتے ہیں, پر وہ جو پچھلا بیک گراؤنڈ تھا وہ کس طرح مطلب ان سب باتوں کو اگنور کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, جو پیچھے کچھ ہوتا رہا ہے, وہ جو اس کے باپ کی غلطی تھی کہ اس نے مطلب ایک چھوٹی سی غلطی تھی. اس کے باپ کی 2 غلطیاں تھیں, دادا کی نہیں میں سمجھتا, اس کے باپ کی 2 غلطیاں تھیں. جو ایک, اس نے اپنے باپ کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے نیفا وغیرہ سے اس کا امیر الدین کا مرڈر کرایا. دوسرا یہ کہ جب چودھری شفقات صلح کروا رہے تھے تو وہ صلح نہ کر کے اٹھ کے آ گئے, جبکہ دوسری پارٹی کو یہ یقین ہو گیا کہ اگر یہ رہے گا تو یہ ہم نہیں رہیں گے. ہماری زندگی
کی ضمانت اسی میں ہے کہ یہ دنیا میں نہ رہے، اس لیے اس کا قتل ہو گیا۔ اچھا، اب آگے کیا ہوا؟ امیر بلاج ٹیپو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ تھا، پڑھا لکھا تھا، حالات نے اس کو گھیر لیا، خبرو تھا بڑا، میں خود ذاتی طور پہ بہت دکھی ہوں۔ وہ اس کے قتل کے بعد، اب اس کے 2 بھائی ہیں، وہ بھی دونوں لندن سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اب میری سمجھ عقل یہ کام کرتی ہے کہ اب دشمنی کو اور طول دینے کے لیے کتنے قتل ہوں گے، یہ نئی حکومت کو سٹیپس لینے چاہیے کہ وہ ان کی کسی نہ کسی بیس پہ دونوں خاندانوں کی اور لاہور میں ہونے والی گینگ وار کی صلح کرواتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ امیر الدین جو ایک معمولی سی بدتمیزی پر قتل ہو گیا تھا، وہ 6 فٹ کا باڈی بلڈر اور بڑا نوجوان مطلب لڑکا تھا، اس کو شادی میں ہی قتل کیا گیا تھا اور باڈی بلڈر بھی تھا۔ سیم امیر بلاج جو ہیں وہ بھی ایک شادی میں ہی قتل ہوا، باڈی بلڈر بھی تھا، 6 فٹ کا جوان بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، امیر الدین بھی خوبصورت تھا۔ آپ قدرت کا انتقام یا قدرت کا امتحان یا قدرت کی مصلحت چیک کریں کہ کہاں کہ کشتی ڈوبی جہاں پہ پانی کم تھا۔ میرے خیال ہمیں سمجھ ہونی چاہیے۔ میں نے یہ ویلاگ اس لیے کیا کیونکہ میں تو آپ کو پتا پولیٹیکل کرتا ہوں سارا، اور میرا یہ خیال ہوتا ہے کہ نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا جائے۔ یہ کرنے کا مقاصد یہ تھے کہ قدرت کا جو مصلحت ہوتی ہے یا قدرت کی جو بدلہ ہوتا ہے یا قدرت کی جو نظر ہوتی ہے، قانون سے تو سب بچ سکتے ہیں، ہمارے ہاں قانون کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ وہ دیکھیں کہ وہ شادی میں کتنے سال، مطلب اس وقت شاید یہ پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا امیر بلاج جب امیر الدین جو ہے وہ قتل ہوا تھا، تو وہ شادی میں قتل ہوا تھا۔ جب وہ قتل ہوا تھا تو آپ دیکھیں کہ اس کے مطلب ٹیپو کے بیٹے، ولا ٹرکا والے کے پوتے کتنے سال کے بعد اسی طرح کا، امیر الدین اسی ٹائپ کا تھا، اسی باڈی سٹرکچر کا تھا، تو اسی طرح ہی لوگ جو ہیں وہ رنجیدہ ہوئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بلاج نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہوگی، پر پیچھے جو زیادتیاں کی گئی تھیں فیملی طور پہ، آبائی طور پہ، ان کا جو ہے بھگتنا، خمیازہ ادا کرنا پڑا بلاج کو اپنی قیمتی جان دے کر۔ ناظرین، سیکھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ یہ قتل و غارت ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ پیور اللہ کا اختیار ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لینا اور دینا میرا اختیار ہے، تو ہم اگر اس میں رکاوٹ بنیں گے تو توبہ استغفار اللہ نہ کریں ہم ایسے ہوں، کبھی بھی ہوں، اور یہ تو تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ سو کس طرح جاتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ بہرحال ایک خاندان اجڑ گیا، پوری سٹوری یہی ہے۔ اب اس میں باتیں ہیں کہ وہ اب پسٹل آ گیا کہ نہیں آ گیا، کوئی پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا، باقی ساری باتیں ہیں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آنے والے وقت میں۔ اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کو اجازت دیجیے، میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا کمنٹس میں، اور میرا چینل سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ ضرور فالو کیجیے گا۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں گا۔ اللہ حافظ۔